اس نے کہا رات میں سویا تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت کا شرف عطا ہوا، اور میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے نواب افغان آباد کل صبح جب پاکستان کے حق میں ووٹنگ ہو تو تو آگے بڑھ کر پاکستان کے حق میں ووٹ دے۔ برادران اسلام، یہ عظیم وطن جو شہدائے اسلام اور شہدائے پاکستان کی عظیم تر قربانیوں سے بنا، اور اس وقت دریائے ستلج و راوی یہ خون سے رنگین تھے، اور بے شمار ان رستوں میں آنے والے ایسے کنویں تھے جو ماؤں بہنوں بیٹیوں کی لاشوں سے پر تھے۔ تو کسی کہنے والے نے کہا کہ یہ وجہ کیا تھی کہ اس قدر کنویں حالانکہ پانی سے پر ہوتی ہیں تو لاشوں سے کیسے پر؟ کہا ہماری غیرت مند ماؤں اور بہنوں بیٹیوں نے اس وقت سکھ اور ہندوؤں کے عزت کے حملے سے فرما وہ ان کی عزتوں پر حملہ آور ہو رہے تھے، مگر مسلم مائیں اور بہنیں بیٹیاں اپنی عزتوں کے دفاع میں اس وقت کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنے عزت کی حفاظت فرما رہی ہیں۔ برادران اسلام، یہ عظیم وطن جو اللہ کریم نے ہمیں پاکستان کی صورت کے عطا کیا، میں نے عربی لغت کو کھنگالا تو اس کے اندر مجھے پاک کا جو معنی ملا اس کا معنی ہے طیبہ، اور ستان کا جو معنی ملا اس کا مدینہ ہے، اس کا معنی بنا مدینہ، یعنی یہ عکس ہے مدینہ طیبہ کی وہ روحانی روح کا جس کو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریاست وہاں پر نظریے کی بنیاد پر قائم کی تھی۔ دنیا کی دھرتی پر اگر کوئی دوسرا ملک نظریے کی بنیاد پر بنا ہے تو وطن عزیز ملک پاکستان ہے۔ اللہ رب الجلال نے اس عظیم وطن کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا ثمرہ بھی بنایا جو دعا حضرت حیدر کرار علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں میں نے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا دیکھا، حضور فرما رہے تھے اطیب ریح فی ارض الہند، مجھے اس سرزمین کی طرف سے اپنے اسلام کے نشو و نما کی خوشبو حاصل ہوتی ہے۔ برادران اسلام، یہ عظیم وطن ایسے ہی نہیں ملا کہ اقبال بھی اسی کی طرف نشاندہی کر کے گئے۔ اقبال کہتے ہیں میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا یہاں سے، میرا وطن یہی ہے، میرا وطن یہی ہے، یعنی سردار مکہ المکرمہ، شہنشاہ مدینہ المنورہ، ساری کائنات کے مولا و مرجع میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سرزمین کی طرف سے خوشبوئیں محسوس ہوئی ہیں۔ تبھی تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے مولا علی روایت کرتے ہیں اطیب ریح فی ارض الہند، پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما کرتے علی مجھے اس سرزمین کی طرف سے خوشبوئیں محسوس ہوتی ہیں، دین کی اشاعت کا یہاں سے کام ہوگا، اور اللہ رب الجلال پھر ایک ایسا لشکر ترتیب دے گا، فرمایا جو لشکر غزوۃ الہند کو لڑے گا اور وہ اسلام کی نشو و نما کے لیے ایک عظیم لشکر ہوگا۔ برادران اسلام، یہ وطن عزیز ملک پاکستان، میں نے ایک سابقہ آرمی کے ریٹائرڈ فوجی کا انٹرویو پڑھا، انہوں نے لکھا غلطی سے ایک بار رات کی تاریکی میں بارڈر کراس کر گیا، تو آگے کی آبادی والوں نے مجھے وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ کر گرفتار کر لیا، اور وہ سکھوں کی آبادی تھی۔ رات کو وہ مجھے اپنے گھر لے گئے، چلو رات کا وقت ہے، صبح اپنی ملٹری کے حوالے کریں گے۔ وہ کہتے ہیں رات کو جس وقت انہوں نے مجھے ایک کمرے میں بند کیا، رات کی جب 2 تہائیاں گزر گئی، آخری پہل تھا رات کا، مجھے کمرے کی ایک کھڑکی کی جانب سے کچھ سایہ سا محسوس ہوا، میں نے غور کیا تو ایک بوڑھی جھریوں بھرے چہرے والی خاتون وہاں کھڑکی کے قریب کھڑی تھی اور بڑی تند و تیز نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔
میں اپنی جگہ سے اٹھ کر مائی صاحبہ کی طرف بڑھا. میں نے کہا ماں جی کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو اس نے انتہائی نفرت آمیز لہجے میں کہا کیا پاکستان کسی مقصد کے لیے بنا تھا کہ تم پاکستان میں اسمگلنگ کرو؟ وہ کہتے ہیں میں نے اس بی صاحبہ سے کہا ماں جی میں اسمگلر نہیں ہوں، میں تو ایک فوجی ہوں، غلطی سے بارڈر کراس کیا ہے اور پکڑا گیا ہوں. اس ماں نے کہا بیٹا جب تو یہاں سے کسی طرح آزاد ہو کر کبھی واپس پاکستان جائے تو میرا پیغام اپنی فوج تک اور اپنی عوام تک ضرور پہنچانا. تو میں وہ بدنصیب عورت ہوں جو اس وقت ہجرت کرتے ہوئے سکھوں کے ہاتھ میں چڑھ گئی تھی اور آج ان کے بیٹوں کی ماں ہوں، مگر میں نے کلمہ اسلام کو نہیں چھوڑا. آج بھی میں اللہ کی وحدانیت پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتی ہوں اور پاکستان سے شدید محبت کرتی ہوں. میرے گھر میں جب بھی کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے میں اور کوئی جملہ نہیں پڑھتا، پاکستان کا جملہ پاکستان پاکستان 11 دفعہ پڑھ کر بچوں پہ پھونک مار دیتے ہو، اللہ شفائے کاملہ عطا فرما دے. برادران اسلام، یہ عظیم وطن جو اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں عطا فرمایا، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس عظیم وطن سے بڑی امیدیں بھی وابستہ فرمائیں. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ فرما بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ الہند. ایک مجلس میں ہم تشریف فرما تھے، کونین کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی تھی، اصحاب رسول جلوہ افروز تھے، کائنات کے والی نے بعثنا ہم سے وعدہ لیا فی غزوۃ الہند. اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کے بارے میں کہا اگر تمہاری زندگی میں وہ وقت آئے تو پھر تم نے غزوہ ہند کی تیاری کرنی ہے. حضرت ابی ہریرہ آگے ریمارکس حدیث میں خود اپنے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں فَإِذَا وَجَدْتُهَا أُنْفِقُ فِي مَالِي وَجَسَدِي. میں ابو ہریرہ اگر غزوہ ہند کو پالوں میں اپنا مال بھی غزوہ ہند پر قربان کر دوں، اپنا تن من دھن بھی اس پر وار دوں. برادران اسلام، یہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں. آگے ابی ہریرہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا میں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، حضور نے فرمایا، ابو ہریرہ کہتے ہیں جو فضیلت غزوہ ہند کی بیان فرمائی مکی مدنی ماہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو ہریرہ کہتے ہیں ایسی عظیم فضیلت سنی اب میرا من یہ کہتا ہے ان کو دل تو کاش کہ میں اس میں شہید ہو جاؤں تو افضل الشہداء شہیدوں میں افضل قرار پا جاؤں. برادران اسلام، یہ وطن عزیز ملک پاکستان آج جس کی حفاظت افواج پاکستان کر رہی ہے، افواج پاکستان اس ملک کی حفاظت کی ذمہ دار ہے اور اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں دنیا کی وہ بہادر ترین فوج عطا فرمائی ہے جو وطن عزیز کے دفاع پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتا. برادران اسلام، وہ وطن عزیز جو مادر وطن اللہ کے لفظ نے ہمیں عطا فرمایا، اسی وطن کی طرف حضرت علی نے کہا، حضور فرمایا کرتے تھے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. ابو ہریرہ نے غزوہ ہند کی فضیلت بیان فرمائی. اور دوسرے نمبر پر تیسری حدیث سنیے آپ، نبی علیہ السلام کے خادم خاص حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. توجہ ہے جناب، بالکل شارٹ کٹ سے وقت ہے، شارٹ کٹ سے جملے. برادران اسلام، حضرت ثوبان سارے آپ رضی اللہ تعالیٰ خادم رسول ہے. آپ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصابتان من امتی، میری امت کے دو گروہ، دو جماعتیں، دو لشکر ایسے ہوں گے. فرماتے ہیں حضور نے فرمایا عصابتان من امتی، میری امت میں سے دو لشکر ایسے ہوں گے اعرضهم اللہ من النار، جن کو ایڈوانس اللہ نے جہنم کی آگ سے عذاب فرما دیا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے
پہلے گروہ کی نشاندہی فرمائی۔ توجہ رکھیے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصابت الاول لغزب الہند، میری امت کا وہ لشکر جو ہند کی سرزمین پر غزوہ بپا کرے گا، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ پہلا گروہ جس کو اللہ نے جہنم سے آزاد کیا ہے، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا اصابت عیسیٰ ابن مریم، جو عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی معیت میں دجال کے ساتھ جنگ و جدال اور قتال کرے گا، اللہ نے اس لشکر پر بھی جہنم کی آگ حرام کرا دی۔ برادران اسلام، اب آپ بھی سوچ میں پڑے گے، میں بھی کچھ دیر اس پر غور کیا میں نے، اور مجھ سے ایک بار یہی حدیث میں نے کسی مجمع میں بیان کی تو ایک ساتھی نے سوال کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں غزوۃ الہند، یہ ہند کا غزوہ کیسا ہوگا؟ غزوہ تو وہ ہوتا ہے جس میں بنفس نفیس کائنات کے تاجدار امت کے غمخوار ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت ہوئی ہو، غزوہ وہی کہلاتا۔ اور حضور نے اپنی زندگی میں 27 غزوات لڑے بنفس نفیس، باقی حالانکہ صحابہ کرام نے 87 جنگیں لڑیں، ان میں سے 27 غزوات بنے، باقی سریہ ان کو کہا جاتا ہے، وہ سرایا کہلائے۔ یہ غزوہ ہند کیسے قرار پائے گا؟ تو اس کی بڑی عظیم تشریح اللہ کے کامل فقیر مرد درویش نے کمال نقطے کے ساتھ کی۔ فرمایا وہ غزوۃ الہند اس لشکر کی اپنی مرضی سے نہیں ہوگی، 1400 سال پہلے آمنہ کے لال نے اس کی بشارت کی، روحانی تائید و تصدیق فرمائی، حضور اس وقت قیادت روحانی طور پہ فرمائی۔ فرمایا یہ غزوۃ الہند اسی لیے اسے قرار دیا، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں، جب 65 کی جنگ لڑی گئی، مدینہ المنورہ کے بہت سارے مشائخ عظام نے اس وقت خواب کے اندر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو دیکھا مباج شریف سے 5 نفوس قدسیہ جنگی لباس سے تن فرما کر باہر تشریف لائے۔ ایک سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے، 4 محبوب کے خلفاء راشدین ہیں۔ اللہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ان کامل اولیاء اغواص نے اس وقت سوال کیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کی تیاری ہے؟ کہا تمہیں خبر نہیں تو پاکستان کی سرزمین پر دشمن کی فوجوں نے حملہ کیا ہے، ہم مدد کے لیے جا رہے ہیں۔ اب کوئی دنیا کی تاریخ اور دنیا کی عسکری تاریخ میں یہ بات آج تک کوئی نہیں ثابت کر سکا کہ جناب والا سن 1965 کی جنگ میں ہمارے ایک عظیم ہیرو ایم عالم نے جناب والا صرف آدھے منٹ میں 30 سیکنڈ کے وقفے میں 30 سیکنڈ کی مدت میں دشمن کے 5 جہازوں کے پر کھچے اڑا کے رکھ دیے۔ یا یہ ہماری توپوں کا یا جہاز کا کمال تھا یا سید الانبیاء کی نگاہ ناز کا کمال ہے۔ یہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مدد اور تائید ایسی تھی جو بارگاہ رب العالمین سے کبھی بدر کی وادی میں اترتی ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ نبوت پر خوشی کے آثار طاری ہوتے ہیں، اور مشائخ مدینہ المنورہ، اور یہ بات اس زمانے میں پاکستان کے مختلف جرائد اور اخبارات کے اندر چھپی بھی کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نگاہ ناز سے اس دھرتی کی کیسے حفاظت فرمائی۔ انشاءاللہ بالعزیز اس دھرتی کی ہمیشہ حفاظت ہوتی رہے۔ ہمارے حکمران چاہے جتنے پوسٹر پہ ہوں اور دشمن کے اشاروں پہ ناچنے والے کیوں نہ ہوں، لیکن اس وطن عزیز کے ساتھ غداری کرنے والے ہمیشہ مر مٹ جائیں گے، دنیا کے صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ پاکستان مٹنے کے لیے نہیں بنا جو کبھی قیامت تک نہیں ملے گا۔ اللہ کریم اس کی حفاظت فرمانے والا۔ آج اس وقت عالمی قوتوں کی سب سے بڑی سازش یہ ہے کہ دبئی کی طرز پر چھوٹی چھوٹی ریاستیں پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بنائی جائیں، لیکن رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہر دور کے اندر اللہ کریم اس کی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا عجوبہ کمال دکھا دے۔ پاکستان میں ہے کسی شے کی کمی نہیں، اگر کمی ہے تو ہمارے حکمرانوں کی نیت اور فطور، نیت میں فطور کی ہے۔ وہ ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کا ایک سچ
اور ڈاکٹر سمر مبارک صاحب کا ایک ریسرچ میں نے تحقیقی مقالہ پڑھا، اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ پاکستان کی دھرتی پر اتنے معدنیات اور کوئلہ موجود ہے، کہتے ہیں ہم دعوے سے کہتے ہیں اگر 500 سال تک بھی پاکستان کی عوام کو حکمران مفت انرجی اور بجلی تقسیم کریں پھر بھی ختم ہونے والا نہیں۔ کہا اللہ کریم نے اس عظیم وطن کو، اس دھرتی کو اتنا مالا مال کیا ہے۔ برادران اسلام، وہ کمال بات لکھی زاویے والے بابے نے، بابا اشفاق احمد رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی بات مجھے بڑی اچھی لگی۔ انہوں نے کہا پاکستان کی مثال ہے جناب حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے۔ کہا اس اونٹنی سے جنہوں نے اس وقت غداری کی، اللہ کریم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ پاکستان کی نظریاتی اور اس کی سرحدوں سے جو بھی غداری کرے گا، اللہ کریم اس کا نام بھی صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ برادران اسلام، اسی لیے عوام الناس کو چاہیے کہ اپنے افواج پاکستان کے حق میں ہم وقت زبان پر اچھے الفاظ لے آئے۔ یہ دشمن کی سازش ہے کہ عوام اور افواج پاکستان کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں۔ یہ وطن عزیز، ملک پاکستان اللہ کی طرف سے ایک امانت ملا، عوام الناس کا بھی حق بنتا ہے۔ آج اگر ہم سکھ کی نیند سوتے ہیں تو بارڈر پر ہمارے فوجی بچے حفاظت کر رہے ہیں۔ وہ آج ہی میں ایک فوجی کے والد کا انٹرویو سن رہا تھا، میرے دل کو وہ بات لگی، آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی میں خود بھی فوج میں رہا، میرے والد بھی فوج میں رہے، زندگی میں نے وقف کی، میں نے بیٹا بھی فوج کو دیا جس نے جامِ شہادت نوش کیا، اور اس بیٹے کی شہادت کے بعد دوسرا بیٹا بھی فوج کو دیا۔ کہتے ہیں میرے بیٹے نے شہادت سے ایک دن قبل مجھے فون کیا، انہوں نے کہا پاپا جان شاید کل بات نہ ہو سکے، ہم کسی مشن پہ جا رہے ہیں، کل بات نہ ہو سکے، میری ونگ کے کسی افسر سے آپ بات کر لیں، جب وہ خود آپ کو بتا دیں۔ کہتے ہیں شام کو عصر کے وقت فون آیا ایک کرنل کا، انہوں نے میرا نام لے کے کہا جناب آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ میں نے کہا اس بات کا جواب تو بعد میں لیجیے، یہ بتائیں جو آپ کے پاس ہے اس کا کیا بنا؟ اس افسر نے رک کے کہا جناب مبارک ہو، انہوں نے اللہ کے راستے میں جامِ شہادت نوش کیا۔ کہتے ہیں حالانکہ یہ بات کوئی والد سنے، فطرت انسانی یہ ہے کہ جناب والا صبر کے پیغامے چھلک پڑتے ہیں۔ کہتے ہیں اسی وقت مجھے یوں لگا جیسے قرآن پیغام دے رہا ہے، بس صبر کرنا۔ کہتے ہیں میں نے اپنے اندر سے میرا ضمیر بولا کیوں صبر کروں؟ کہتے ہیں دوسری آیت سامنے آ گئی، ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ کہتے ہیں میں نے بیٹے کی شہادت پر نہ میں نے، نہ میری بیوی نے، نہ میری بیٹیوں نے، نہ میرے بیٹے نے دوبارہ کوئی آنکھ سے ایک قطرہ آنسو کا بہایا۔ کہا نہیں، میں نے روک دیا، میں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی شہادت متاثر ہو جائے۔ کہا پھر اس کرنل نے مجھ سے پوچھا جناب آپ بتائیں آپ کے گھر کے 2 ایڈریس ہیں، ایک چکوال کا ایک اوکاڑے کا، آپ کس ایڈریس پہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم فوجی اعزاز کے ساتھ اس شہید کو لے کے آئے؟ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ سوال کیا میں نے اس سے کہا مجھے پہلے یہ بتائیں کہ میرے بیٹے نے سینے پر گولیاں کھائی ہیں یا پیٹھ پر گولیاں کھائی؟ اگر پشت پر گولیاں کھائی ہیں تو اس کو وہیں دفنا دیجئے، یہاں ہماری طرف لانے کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ اگر میرے بچے نے سینے پر گولیاں کھائی ہیں تو پھر اس کی بہادری ہے، پھر اس کو چکوال کی سرزمین پر ہماری رہائش ہے، اس وقت آپ وہاں لے آئی ہے۔ کہا کرنل 1 منٹ کے لیے رکا، کہا جی 1 منٹ دیکھنے دیجئے۔ کہا اس نے 1 منٹ کے بعد مجھے کہا جی مبارک کو 22 گولیاں آپ کے بچے کے سینے میں اٹھی۔ برادران اسلام، یہ افواج پاکستان جنہوں نے عوام الناس کی حفاظت کا عہد لیا ہوا ہے، وطن عزیز کے ہر فوجی کی اللہ کریم حفاظت فرمائے۔ اللہ کریم اس وطن عزیز مادر وطن کو دشمنوں کی سازشی چال سے ہم وقت محفوظ رکھے۔ اللہ کریم اس وطن کو نیک صالح و حکمران نصیب فرمائے۔